اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول وہ انشاءاللہ پرونه سبق چکم دے بلرزنے ریوائز کو. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. باللہ دا بے پہ کے حرف دے او اللہ تا زیر دے اللہ کی. باللہ اللہ کی مدد سے. میں اللہ کی مدد سے پناہ مانگتا ہوں یا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. کس سے؟ من الشیطان الرجیم. من حرف ہے جس کا مطلب ہے سے، یعنی شیطان کے خلاف، شیطان سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مگر شیطان سے. تو من کی وجہ سے شیطان کے نیچے زیر ہو گیا، اور الرجیمی یہ شیطان کی صفت ہے. شیطان موصوف ہے اور اس کی صفت ہے الرجیم، جس کا مطلب ہے رحمت سے دور، لعنتی، دتکارا ہوا. تو من الشیطان الرجیم، من کی وجہ سے شیطانی کو بھی اور رجیمی کو بھی زیر. اچھا، بسم اللہ اصل ہے اسم اللہ، اللہ کا نام. اسم اللہ اللہ کا نام، اس کو اضافت ہے. میم کے اوپر اسم زبر ہے، جس طرح بیت اللہ ہے تو اسی طرح اسم اللہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو بسم اللہ اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ. الرحمن جو کہ رحمان ہے، اور الرحیم جو کہ رحیم ہے. بی کی وجہ سے اللہ کے سے پہلے جو نام ہے اسم، تو اسم کو می زیر لگ گیا بسم. پھر اس کی وجہ سے اللہ کو زیر لگ گیا، اور الرحمن الرحیم سب کو. اذان کا مطلب ہے اعلان. مؤذن کا مطلب ہے وہ شخص جو اعلان دے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر یہ پورا جملہ ہے، اور پورے جملے میں دونوں لفظ اگر ہوں تو اس کے اوپر مبتدا اور خبر دونوں کے اوپر جو ہے نا زبر ہوگا. تو اللہ کے اوپر بھی پیش ہوگا، سوری زبر نہیں، دونوں پر پیش ہوگا. یہ میں نے لکھا صحیح ہے مگر بولنے میں غلطی ہوئی. اللہ ہو، اللہ جو ہے، اکبرو وہ سب سے بڑا ہے. اللہ ہو اکبرو اللہ سب سے بڑا ہے. اچھا، آگے کو اذان میں کیا ہے اللہ اکبر کے بعد. ظاہر ہے وہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرے تو آسانی ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ، لا نہیں ہے، لا نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے. الہ وہ کہ جس کو بندہ عبادت کے قابل سمجھے اور جس کی عبادت ضروری ہو، جو عبادت کے لائق ہو، جو بندگی کے قابل ہو، جس کو انسان اپنا مالک سمجھے اور اس کے سامنے وہی رویہ اختیار کرے جو کہ ایک غلام اپنے مالک کے سامنے رکھتا ہے، تو اسی چیز کو عبادت کہتے ہیں. یعنی دنیا میں جو بھی مجھ سے ناراض ہو مگر ایک ہستی ایسی ہے کہ وہ ناراض نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میرا سب کچھ تو وہی ہستی ہے. تو وہ جو سب کچھ آپ کی ہے وہی الہ ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس سے والہانہ محبت کرتا ہے، تو یہ والہہ کا لفظ جو ہے نا وہ اسی سے نکلا ہے. لا الہ کوئی عبادت کے قابل ہے ہی نہیں، الا مگر اللہ اللہ ہے، یعنی ایک اللہ ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کو سمجھے. اللہ کا لفظ یہ مطلب مگر ہے، لیکن ہے. لیکن اور مگر انگلش میں بٹ کہتے ہیں، BUT بٹ. اچھا، جب آپ نے کہنا ہو کہ وہاں پہ تو، یعنی اگر آپ کہیں کہ وہاں پہ ہارون تھا، تو عربی میں کہنے اور ہارون کے سوا کوئی نہیں تھا، تو عربی میں کہنے کا مطلب، عربی میں کہنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہ تو کوئی ہی نہیں تھا، وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں ہارون کے سوا، وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں ہارون کو چھوڑ کر. تو اسی سٹائل کو عربی میں اس طرح کہتے ہیں کہ لا الہ کوئی بھی خدا نہیں ہے، الا سوائے. تو جب کسی نے الا کہا تو آپ کے کان کڑے ہو گئے کہ بھئی جب کوئی خدا نہیں ہے تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ اللہ ہو. الا اللہ ہو سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی خدا عبادت کے قابل نہیں ہے. محمد، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبتدا ہے. مبتدا کا مطلب ہے ان کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے، انسان ہے، اس کا نام محمد ہے، جانا پہچانا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کا مطلب ہے جملے میں وہ آغاز والا لفظ کہ آگے اس کے بارے میں کچھ کہا جائے. مبتدا، ابتدا اس کی محمد سے ہوئی ہے. رسول اللہ، اب اس کے بارے میں خبر دیتے ہیں.
اس کے بارے میں ایک نیوز ہے، وہ نیوز کیا ہے رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب رسول اللہ پورا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ مرکب ہے، ٹھیک ہے، دو الفاظ کا۔ کون سے الفاظ کا؟ رسول کا اور اللہ کا۔ اللہ رسول کا تعلق بتایا گیا ہے کہ وہ رسول ہے، بھیجا گیا ہے، مگر کس کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ اللہ نے اس کو بھیجا ہے، تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے کو ہم کیا کہیں گے؟ رسول اللہ۔ تو پورا جملہ ہمارا بن گیا محمد الرسول اللہ۔ اس محمد کے دال کے اوپر جو ہے نا جو پیش ہے، اسی کو آپ نے دیکھنا ہے۔ جملہ ہو، ابتدا ہو تو ابتدا ہوگا محمدن سے، کس چیز سے؟ دن سے۔ مبتدا ہمیشہ دن سے ہوتی ہے، اور آگے رسول اللہ ہے، تو یہاں پر جو ہے نا بی لام کے اوپر پیش ہے، تو اس میں جملے میں جو ہے نا محمد الرسول اللہ، رسول بھیجا ہوا، اور کس کا رسول؟ اللہ کا رسول۔ تو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اضافہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے، یعنی رسول کا اضافہ کیا گیا ہے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو جس کا اضافہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف، اور جس کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے یعنی اللہ کے ساتھ، اس کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ۔ تو عربی میں جو مضاف یعنی جس کا اضافہ ہونا ہے وہ پہلے آتا ہے، رسول پہلے آئے گا، اور جس کے ساتھ اضافہ کیا جاتا ہے وہ آخر میں آئے گا دوسرے نمبر پہ، تو رسول اللہ ہے۔ اور رسول کو پیش ہوگا لام کو، اور اللہ کو زیر، جس طرح بیت اللہ، اللہ کا بندہ، عبد اللہ، یہ سٹائل پہچان لیں۔ تو محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد جو ہے وہ بھیجا ہوا ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے سمجھا۔ اب آگے جو ہے نا سمجھیں، اشہدو، یعنی ہم اذان کی طرف جا رہے ہیں، پہلے ہم نے تو کلمہ پڑھا۔ اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، جس طرح اعوذ کے پیٹرن کو سمجھ لو، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، تو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں۔ اگر آپ نے میں کے بجائے ہم کہنا ہو تو اعوذ کے بجائے ہم کہیں گے نعوذ۔ اچھا، میں گواہی دیتا ہوں اشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں نشہدو، وہ ایک آدمی گواہی دیتا ہے یشہدو، تو اس کو سمجھے، یشہدو وہ ایک آدمی گواہی دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اشہدو۔ اچھا، تم گواہی دیتے ہو تشہدو، میں گواہی دیتا ہوں اشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں نشہدو، ٹھیک ہے۔ اچھا، شہادت کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ پہ حاضر ہونا، عالم الغیب والشہادہ، غیب جو نظر نہ آئے، غیب، اور غیب کا الٹ کیا ہے جو سامنے موجود ہو، تو سامنے جب بندہ موجود ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو شہادہ کہتے ہیں، اور اس بندے کو شہید یا شاہد کہتے ہیں، یعنی وہ بندہ جو کسی جگہ موجود ہو، حاضر ہو۔ جب آپ نے کہنا ہو عربی میں جو سٹائلش عربی ہے کہ میں وہاں خود موجود تھا، تو کنت شاہدن، میں وہاں موجود تھا، اور جب آپ کہیں گے کہ وہ تو حاضر نہیں تھا تو وما کان شاہدن، ٹھیک ہے۔ تو شاہد کا مطلب ہے ایک بندہ جو ایک جگہ پہ موجود ہو، اسی سے لفظ نکلا ہے مشاہدہ، یعنی ایک بندہ کسی جگہ پہ موجود ہو تو وہ اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھے گا نا، وہ تو ویڈیو والا زمانہ نہیں تھا، موجود ہونا ضروری تھا آنکھوں سے دیکھنے کے لیے، تو اسی سے مشاہدہ نکلا ہے۔ تو جب کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں خود وہاں پر موجود تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی، تو ہم اس بندے کو گواہ کہتے ہیں۔ تو عربی میں شہید اور شاہد کسی جگہ پہ حاضر ہونے والے کو بندے کو کہتے ہیں، اور اس بندے کو بھی جو کسی چیز کا مشاہدہ کرے شہید اور شاہد کہتے ہیں، اور پھر جب وہ بندہ گواہی دے دے تو اس وقت بھی اس کو شہید اور شاہدہ کہتے ہیں۔ اب دیکھو ان تین چیزوں کے اندر بڑی خوبی ہے، اس لیے عربوں نے تینوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے۔ تو جب کوئی اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر قائم رہے اور اس کو قسم قسم کی تکلیفیں ملے پھر بھی وہ اللہ سے منہ نہ موڑے، یہاں تک کہ وہ جان بھی دے دے، تو ہم اس بندے کو شہید کہتے ہیں کہ اس نے ساری زندگی ایسے گزاری کہ اپنے عمل سے دکھا دیا کہ گویا کہ اس نے خدا کو اور اس کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسی کے سامنے وہ حاضر ہے، خدا اس سے کی آنکھوں سے جیسے اوجھل نہ ہو، ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے بھی، اور اس نے اپنی جان بھی ایسی دے دی گویا کہ وہ سامنے خدا کو دیکھ رہا ہو اور اسی کی مرضی کے لیے جان دے رہا ہو۔ تو یہ جو ہم ہر ایک بندے کو شہید کہتے ہیں، اس پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ اچھا، جب آپ نے اشہدو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، تو بھئی کس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟
تو بندہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سے آگے وہ بات شروع ہوتی ہے جس کی آپ گواہی دیتے ہیں. تو جب کوئی بات شروع ہوتی ہو، یعنی ایک بات ابھی پوری ختم نہیں ہوئی ہو کہ دوسری بات شروع ہوتی ہو، تو ہم بیچ میں کہتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ آئی ٹیسٹیفائی دیٹ، انگریزی میں دیٹ کہتے ہیں، پشتو میں کہتے ہیں زہ گواہی ورکوم چی. دا کم ہے کہ چی یا کی استعمالی گی دغه ځای کې عربی لفظ ان استعمالی گی. ګوره په ټاپ مالی کلی ان دا یو حرف دے اور مطلب کی یہ کی دیٹ چی دے. اشہدو ان، میں گواہی دیتا ہوں کہ، یہ اس کے نیچے میں نے جو ہے لائن ماری ہے. کیوں کہ انا کا مطلب ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو ان کی یعنی آگے جو بات ہے. اب اس ان کی ایک خصوصیت ہے، جب بھی آپ ان یعنی کی کہہ دیں تو اس کے بعد خصوصیت ہے، اور خصوصیت یہ کہ اس کے بعد والا جو لفظ ہوگا تو اس کے آخر حرف میں ضرور بضرور زبر ہوگا. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ زبر ہوگا. یعنی ہم کلمے میں تو کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، میں نے لکھا ہے نا محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ. اب اس سے پہلے اشہد ان نہیں ہے تو محمد الرسول اللہ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کلمے میں یہ جو ہے نا اس کو ہم محمدن کہتے ہیں. لیکن جب آپ اذان پڑھتے ہیں تو اذان میں اشہد ان، تو ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب ان یہاں آئے گا تو محمدن نہیں آئے گا بلکہ اس کے بجائے محمدن آئے گا. کیوں محمدن آیا؟ اس لیے کہ ان کے بعد جو لفظ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر اسم ہو تو یہ ان کی خصوصیت ہے کہ اس کے بعد پھر محمد نہیں آ سکتا، اس کے بعد محمدن آئے گا. تو اب آپ کہیں گے اشہد ان محمد الرسول اللہ، مطلب وہی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں یا اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے جو ہے ایک چیز ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ، تو آپ کو معلوم ہے. اس سے پہلے آپ اشہد ان کہیں گے، آپ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، ان لا الہ الا اللہ. تو عربی میں جب آپ کہیں گے اشہد ان لا، تو ان لا میں وقت لگتا ہے، تو اس کو عربوں نے آسان کرنے کے لیے ایک قاعدہ بنایا ہے، اور وہ یہ کہ اس نون کو لام کے اندر جو ہے نا گم کر دو. تو کسی چیز کو دوسری چیز کے اندر گم کر دینے کو کہتے ہیں ادغام. تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے اشہد اللہ، یہ نون کا جو شد ہے نا اور زبر یہ لام کے اوپر آ جائے گا. اشہد اللہ، یہ نون کو ہم نے لام کے اندر گم کر دیا. اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جزاک اللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے. اور کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں.